ایک صالح انسانی تمدن کا قیام. تو انسانی رشتوں میں یاد رکھیے کہ بہت کم تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. ماں باپ کی محبت بچے سے، بچے کی محبت والدین سے، بھائی بہن کا تعلق، رشتوں کا تعلق، اس میں جو فطرت انسانی ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. ہاں، فطرت پر کوئی نشہ پلا کر پردہ ڈال دیا جائے، ڈی سینسٹائز کر دیا جائے تو اور بات ہے کہ سگا بھائی مصیبت میں پڑا ہو اور آپ آنکھ پھیر لیں، منہ پھیر لیں، والدین پریشان حال ہوں، آپ توجہ نہ دیں، تو یہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ فطرت کو مسخ کر کے جبراً سے کام کروایا جاتا ہے. ورنہ فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک اجنبی بھی گر پڑے تو میں لپکے سے اٹھاؤں گا. یہ انسانی فطرت ہے. لہٰذا سماج کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے جو دین کی تعلیمات ہیں اس میں بھی کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن و سنت میں موجود ہیں. زیادہ زیادہ کیا ہے کہ بھئی اب چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں، 2 کمرے کے فلیٹ پہ رہتے ہیں، تو اس میں گریٹر فیملی کیسے رہے، یہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے. تو آپ والدین کو دوسرا فلیٹ دلوا دیجئے، لیکن والدین کی خدمت کرنے سے آپ فارغ نہیں ہوئے ہیں. جائیداد کی تقسیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے پہلے ہوتی تھی، اس کی تقسیم کا کوئی نیا اصول نہیں ہوگا. اگر بیٹی یا بہن کا حصہ آدھا ہے تو اب دنیا بدل گئی ہے، تو حصہ بھائی یا بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا. اچھا، یہاں باتیں عرض کر دوں، یہ بڑا ایشو بنایا گیا ہے. خود ہمارے یہاں جو مغرب کے ذہن سے سوچنے والے مسلمان ہیں وہ بھی اس پہ تنقید کرتے ہیں، اور جو وضاحت کرتے ہیں وہ دفاعی انداز میں وضاحت کرتے ہیں. میرا اپنا ایک نظریہ ہے. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، وہاں کلاس میں لڑکے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، عورت کے حقوق پہ بات ہوتی ہے، وہاں پر سیاسیات میرا موضوع ہے. تو وہاں میں کہتا ہوں کہ لڑکی کو، بیٹی کو اتنا بھی نہیں ملنا چاہیے تھا جتنا اللہ نے دے دیا ہے، آدھا بھی نہیں ملنا چاہیے تھا. یہ تھا انصاف کا تقاضا. لیکن اللہ نے انصاف کے بجائے رحم پہ عمل کیا. کیسے؟ خاتون پر اسلامی معاشرہ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہی نہیں ہے، فائنینشیل بوجھ نہیں ڈالتا، نہ فزیکل بوجھ ڈالتا ہے زیادہ. اگر وہ بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے کہ اس کی ساری معاشی ضروریات پوری کرے. اگر وہ ماں ہے تو بیٹا ذمہ دار ہے. اگر وہ بیوی ہے تو شوہر ذمہ دار ہے. اگر وہ بہن ہے اور والدین نہیں ہیں تو بھائی ذمہ دار ہے. کھانا پینا، کپڑے لتے، علاج معالجہ، گھر ور سب مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ اگر کسی کی بیوی یہ کہے کہ میں آپ کو روٹی پکا کر نہیں دوں گی تو مرد یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ نہیں دینا پڑے گا، شرعاً تقاضا نہیں کر سکتا. اور بہت سے رشتے ٹوٹ ہی جاتے ہیں اس وجہ سے کہ لڑکیوں کو یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ تمہارے حقوق یہ ہیں. حقوق کا دور ہے نا، ہر آدمی حق کی بات کرتا ہے، فرض کی کوئی نہیں کرتا. تو نادان بچیاں ہوتی ہیں اپنی ماں کی بات میں آ کر کے یا مولوی صاحب کی بات میں آ کر سسرال میں جا کر کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. ٹیکنیکلی یہ جواب ٹھیک ہے، لیکن نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر، اخلاقی طور پر اور سماجی طور پر یہ جواب انتہائی غلط ہے. تمہاری ذمہ داری ہے نا کہ شوہر کا دل جیتو، اسے خوش رکھو، یہ تو ذمہ داری ہے نا شرعاً. تو کیا کوئی شوہر اتنا بغیرت ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں اور باپ کی دیکھ بھال نہ ہو، کھانا نہ دیا جائے اور وہ خوش ہو کے بیوی ٹھیک کر رہی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے سمجھدار بچیاں جب شادی کے بعد جاتی ہیں تو شوہر کا دل جیتنے کے لیے سسرالیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں. اس کی بہن ہے، اس کا بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، اتنی خدمت کرتی ہے کہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ یہ تو بہت خدمت کرتی ہے، میری بیوی نہیں تو فرشتہ بن کر آئی ہے میرے پاس. لیکن میں قانونی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت ارب پتی بھی ہو تو اس کا شوہر نہیں کہہ سکتا کہ گھر کا خرچہ تم اٹھاؤ. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے. تو جب عورت پہ خرچ کرنے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے تو اس کے باپ کا ورثہ کیوں ملے؟ نہیں ملنا چاہیے. لیکن اسلام نے اس وقت وہ ورثہ دیا کہ جب کہ عورت خود مال وراثت ہوتی تھی. عورت خود مال وراثت ہوتی تھی. اور عرب کے بعض قبائل میں آدمی کے مرنے کے بعد اس کی بیویاں
اسی طرح سے بیٹوں میں تقسیم ہوتی تھی جیسے بھیڑ بکریاں تقسیم ہوتی ہیں، اس طرح تقسیم ہوا کرتی تھی. اور صرف عربوں کا حال نہیں تھا، پوری دنیا کا یہ حال تھا. اور آج بھی مغرب میں کیا ہے، کسی بیٹی کو کوئی حق مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. وہاں کہتے ہیں کہ مالدار آدمی نے ول کیا لکھی ہے، وصیت کیا لکھی ہے، اگر اس نے سارا مال کسی ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو دے دیا، یا کسی کو نہیں دیا، کسی کتے کے نام کر دیا، تو قانونی طور پہ کتے کے ملکیت ہے، وہ بیٹا بیٹی کوئی کچھ نہیں ملے گا. اسلام نے تو کہہ دیا کہ اگر وراثت کے قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی وصیت کرے گا تو وصیت نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. تمہیں صرف 1/3 کی وصیت کی اجازت ہے، 2/3 تو لازماً تقسیم ہونا ہے اس قانون کے مطابق جو اللہ رسول نے مقرر کر دیے ہیں. اچھا یہ بات ہم اس طرح نہیں کہتے، آپ کہیے، عورت مطمئن ہو جائے گی. مغرب کہتا ہے کہ اسلام نے کیوں عورت کی سربراہی ممنوع قرار دی ہے. میں پڑھاتا ہوں، میں نے پولیٹیکل سائنس، وہاں سوال ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بالکل نارمل حالت میں کسی اسلامی اسٹیٹ یا اسلامی حکومت یا بڑے اسلامی ادارے کی سربراہ عورت نہیں ہو سکتی. مجھے پوری شرح صدر ہے، اور یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے. بچوں نے پوچھا کیوں سر؟ میں نے کہا کہ اجتماعی معاملات کی ذمہ داری کسی کا پریولیج نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہے، بوجھ ہے، بار ہے. یہ تو مرد کا حق نہیں ہے کہ جا کے عورت کا حق ہو. اسلامی ریاست کی سربراہی مرد کا بھی حق نہیں ہے کہ جا کے عورت کا حق ہو. حق ہی نہیں ہے یہ تو ڈیوٹی ہے. اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ مشکل کام مردوں کے سپرد، نرم و نازک کام عورت کے سپرد. مرد ریشم نہیں پہنے گا، سونا نہیں پہنے گا، عورت پہنے گی. مرد سرخ کپڑے نہیں پہنے گا، عورت پہنے گی. مرد جو ہے نرم و نازک زندگی نہیں گزارے گا، عورت کو نرم و نازک ماحول دیا جائے گا. اس کی شخصیت میں نزاکت ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اتنا بڑا کام دے دیا ہے کہ اس کے بعد کسی کام کی گنجائش تھی نہیں. وہ کام کیا ہے؟ نسل نو کو پیدا کرنا اور نسل نو کو مستقبل کی انسانی ضروریات پورا کرنے کے لیے تیار کرنا. بہترین انسان معاشرے کو دینا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عورت اس کام کے لیے فارغ ہو اور اسے سپورٹ دی جائے. آپ اس لہجے میں بات کیجئے، ایگریسو بات کیجئے، ڈیفینسو نہیں، اوفینسو کی بات کیجئے. عورت کے ایشو مغرب نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا. میرا کہنا یہ ہے کہ عورت کے موضوع پر مغرب بہت نیچے ہے، اسلام بہت اوپر ہے. کاش کہ ہم سمجھ سکیں یہ بات.